तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए अशतर औसाफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अशतर औसाफ साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। क्या कहिएगा, ये जो एक सिचुएशन डेवलप हुई हुई आज एक बहुत अहम दिन है। सानिया 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं, फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। क्या समझते हैं यकीनी तौर पर आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है? देखिए, बात यह है कि 9 मई का दिन अहमियत रखता है और आज जब ये मामला जो हैं वो एक तकमील तक पहुंचे हैं तो इसका ये दूसरा हिस्सा है। ये उसी की एक कड़ी है, लेकिन इसका ये मंतकी अंजाम है। और सबको पता होना चाहिए कि जब वो लॉ को अपने हाथ में लेंगे, जब वो ऑर्डर को ख़त्म करेंगे, जब वो नज़्म व नस्क को मजरू करेंगे, जब वो तनसीबात पे हमला करेंगे, तो वो कोई सिविल तो काम नहीं कर रहा है। वो तो एक अनसिविल काम है, एक ऐसा काम है जिससे आपके मुल्क की जो सालमियत है वो दाव पे लग जाती है। और जो भी मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की एब्रोगेशन की बात करे, उसको सस्पेंड करने की बात करे, या वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो सारे सिलसिले चल रहे हैं उनको पसे पुश डाल करके अपने हाथ में कानून को ले, और जो हमारे मुल्क से बाहर दुश्मन बैठे हुए हैं उनके गैर दानिस्ता तौर पर ही सही, लेकिन जब उनके वो आलाकार बनते हैं तो फिर उनको कैफिर किरदार तक पहुंचना चाहिए और सजाएं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी खुशाइन बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने की कि उन्होंने स्टे ऑर्डर को ख़त्म किया और ये कहा कि आप अपने मामलात को आगे लेके चलें। होपफुली बाकी लोगों को इबरत होगी और ये इस तरह के मामलात 9 मई हमारे मुल्क में दोबारा नहीं आएगा। यकीनी तौर पे पूरी उम्मीद करते हैं कि 9 मई कभी भी हमारे मुल्क में दोबारा ना हो। लेकिन अशतर औसाफ साहब, चूंकि आप माहिर कानून भी, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये भी जानना चाहते हैं, ये तो ठीक है सज़ाएं हो गई, 9 मई के मुजरिमान को सज़ाएं हुई हैं, इंसाफ का बोलबाला हुआ है, लेकिन क्या समझते हैं कानूनी तौर पे ये तो लोगों को इस्तेमाल किया गया, उनको ब्रेन वॉश किया गया, कच्चे जहनों को इस्तेमाल करके उनको उकसाया गया, उन्होंने ये काम किए, लेकिन जो मास्टर माइंड है, जो सहूलतकार थे, उनको सजाएं होना कितना ज़रूरी है? कानूनी तौर पे वो मामला आगे किस तरह बढ़ सकता है, बताइएगा। 100% मैं आपसे मुत्तफिक हूँ और बिल्कुल यही होना चाहिए सिमत कि ये लोग जो कि बहकाए गए, ये लोग जिनको आपने एक नारा दिया, ये लोग जिनको आपने एक सिमत दी, वो जो पीछे पर्दे के पीछे हैं, जो इन लेयर्स के पीछे हैं, उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मास्टरमाइंड जो होता है ये तो पीछे रह गया ना। सजाएं तो उनको लगी जो जज्बात में आए, लेकिन जिसने ठंडे दिल से और एक खौफनाक तरीके से अपनी सोच को मजबूत करके बाकी लोगों के साथ मिल के इसको एक साजिश को बनाया, उस तक जरूर पहुंचना चाहिए और उसको भी कैफिर किरदार तक पहुंचना चाहिए। दिस आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। बिल्कुल, ये यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी दूसरी चीज़ से। लेकिन 9 मई की सज़ाओं का फ़ैसला कौम के लिए यकीनी तौर पे अशतर औसाफ साहब इंसाफ की फराहमी में एक अहम संगे मील है और इसमें कोई दो राय नहीं कि फ़ौज हमारे माथे का झूमर है। क्या समझते हैं आगे इस किस्म के वाक़यात ना हो? क्या कुछ हिकमत अमली हुकूमती सतह पर अब इस पर होनी चाहिए? क्योंकि सियासी जमात तो अपना प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए जमहूरियत के नाम पर, सियासत के नाम पर। देखिए, माथे का झूमर होना अपनी जगह पे है, लेकिन ये आप ज़हन में ज़रूर रखिए कि ये लोग जो हैं ये सरहदों पे आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हैं, कौम की हिफाजत के लिए खड़े हैं। अगर उनको ये यकीन और ये उनको ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो कि अवाम उनके साथ खड़ी है, अवाम जो है वो इस तरह के मामला जो है वो नहीं होने देगी। जो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो जुडिशरी है, वो इनके साथ खड़ी है, तो फिर ही वो एक आहनी दीवार बन के खड़े होते हैं, क्योंकि उन लोगों का काम जो है एक आवाज़ के ऊपर अपनी जान भी देने को वो तैयार होते हैं। तो अगर आप उनकी तनसीबात पे और इस तरीके से उनको डीमोरलाइज करने का बेड़ा उठा लें तो इससे बड़ा
جو ہے وہ ملک اور قوم کے ساتھ جاتی نہیں آپ کرتے۔ صحیح ہے۔ اچھا ارشد راؤ صاحب، ایک تو اس رخ پہ ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن ایک دوسرا رخ بھی ہے جس پہ آپ نے بڑی اہم بات بھی کی کہ ہم یہ جو اس طرح سے ملزمان کو سزائیں ہوئی ہیں ان پر تو بات کر رہے ہیں، لیکن جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو سزا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس پہ تو ہم نے بات کی، لیکن جو تمام سزا یافتہ جو مجرمان ہیں ان کے پاس بتائیے گا قانونی طور پہ کوئی اپیل کا حق ہے، کوئی وہ چارہ جوئی کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو حق حاصل تھا کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل کریں، ان کو حق حاصل تھا کہ وہ کراس ایگزامن کریں جو ہیں آپ کے گواہان کو، وہ جو ان کے خلاف ایویڈنس تھا اس کو وہ امپیچ کریں۔ تو چونکہ وہ سارے حقوق ان کے پاس تھے تو ان کے پاس اپیل کا بھی حق ہے، اور وہ اپیل کا حق جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ اپیل کا حق ہے بلکہ سپریم کورٹ کا اپنا ججمنٹ ہے کہ اس اپیل کے حق کے بعد ان کو حق حاصل ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جا سکیں اور ہائی کورٹ میں اپنی سزا کے متعلق، اپنی جو پروسیجر ہے اس کے متعلق یہ ساری باتیں کر سکیں، اس کو وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ماورائے قانون ہے، صرف یہ ہے کہ یہ قانون جو ہے اس کے اندر تیزی ہے، اس کے اندر یقینی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ انفلوئنسز نہیں چلتے، اس کے اندر جو ہے وہ سارے پروسیجرل لوازمات جو ہیں ان کو کرنے کے بعد یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اور یہ عدالتیں جو ہیں یہ جو کرتی ہیں یہ پیئرز ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اسپیشلائز کرتے ہیں ملٹری جسٹس کے اندر۔ تو یہ معاملات اس طریقے سے ان کے پاس تمام وہ حقوق حاصل ہیں۔ صحیح، ان کے پاس حقوق حاصل ہیں، لیکن قانونی طور پہ اس پہ بھی ضرور اشتر صاحب روشنی ڈالیے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی ساکھ پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف مسلسل ایک راہ کلاپ رہی ہے، دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، تمام تر چیزیں بھی کی جا رہی ہیں، ایک کے بعد یکے دیگرے ثبوت سامنے آ رہے ہیں، اور آج یہ سزائیں سنا دی گئی ہیں، تمام تر معاملات 9 مئی کے مجرمان کو سزائیں سنائی گئی، سب کچھ پروف کے ساتھ سب کچھ اب واضح منظر عام پر آ گیا ہے۔ دیکھیے بات یہ نہیں میں دیکھتا کہ ایک جو بھی پولیٹیکل پارٹی یا اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بھی، جو بھی شخص اس کو اس طریقے سے کرتا ہے یا سازش کرتا ہے یا انڈیویجولی کچھ کرتا ہے اس کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ یہ دیکھیے ملک اور قوم کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے، یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان کی کمزور ہے تو ہم کمزور ہیں، اور جو بھی اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرے اس کو ہمیں آہنی ہاتھوں سے نبٹنا بھی ہے اور اس کے آگے آہنی دیوار بننا بھی ہے۔ بالکل، آہنی ہاتھوں سے نہ صرف نمٹنا ہے، آہنی دیوار بھی بننا ہے، لیکن ارشد صاحب سمجھتے ہیں ایک جو ہم نے دیکھا عالمی سطح پر جس طرح سے جگ ہسائی ہوئی سیاسی جماعت کی جانب سے، جس طرح سے ملک میں پروپیگنڈا کیا گیا اور پھر اس کو سیاست کا نام دیا گیا، تو وہ تاثر اب کسی حد تک آج کی سزاؤں کے بعد 9 مئی کے مجرمان کی زائل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میری خواہش ہوگی، میری مشورہ ہوگا، although ایک آدمی کا کیا ہے، بات یہ ہے کہ پروپیگنڈا اور زور سے ہوگا، باہر سے پروپیگنڈا طول پکڑے گا، لیکن اس کو آپ کو دلیل کے ذریعے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کے ملک کے اندر تو لوگوں کو اب احساس ہو جائے گا کہ ان کو کوئی چھوٹ نہیں ہے اس معاملے میں۔ آپ کے پاس تمام الیکٹرانک آلات ہیں، کیمراز ہیں، ویڈیوز ہیں، ان کی وجہ سے آپ پکڑے بھی جائیں گے اور آپ کو سزا بھی ہوگی۔ لیکن ملک سے باہر جو بیٹھے ہوئے ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دینا ہے، آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ ان کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ آربیٹری سزائیں نہیں ہیں، ان کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ سزائیں ہوئی ہیں بیکاز انہوں نے غلط کام کیے ہیں۔ اب دیکھیے کیا امریکہ میں لوگوں کو سزائیں نہیں دی گئی جنہوں نے جو ہے کانگریس کے اوپر جو حملہ کیا، جو ان کا جو پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر حملہ کیا؟ کیا وہاں پہ لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے کہ وہ تنصیبات کو تباہ کریں اور توڑے پھوڑیں؟ نہیں، ان کو بھی قرار واقع سزا ملتی ہے، لیکن وہاں پہ لوگوں کو سسٹم کے اوپر بھی اور باہر سے بھی کوئی اگر کوئی ان کو اوپر پروپیگیٹ کرتا ہے
تو اس کو اپروپریٹ طریقے سے جواب دیا جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے ان کو دلیل کے ذریعے اور زور سے ان کو جواب دیں کہ یہ ہمارے اپنا سسٹم ہے، جو سسٹم جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہے اور وہ قانونی سسٹم ہے۔ صحیح اشتر اوصاف صاحب، یقینی طور پہ آپ نے یہ بہت اہم امر آپ نے اس پہ آواز اٹھائی ہے کہ ایکسپلین کرنا، آگاہی اب بہت ضروری ہے بیسکلی، کہ آگاہی اب عام عوام میں کس طرح کے واقعات مزید طول بھی پکڑیں گے، لیکن جس طرح سے 9 مئی کی سزائیں ہوئی ہیں، جس طرح سے تمام مجرمان کو سزائیں دی گئی ہیں، ان پر آگاہی بہت ضروری ہے کہ کس تحت، کیوں، کس طرح، کس کو سزا ہوئی ہے، تاکہ آگے یہ معاملات اس طرح سے نہ پھیلیں۔ لیکن سمجھتے نفرت، جھوٹ پر مبنی جو یہ سیاسی بیانی کی بنیاد پر فوجی تنصیبات پر منظم حملے کیے گئے، اور جو لوکلی جو پاکستان کے جو شہری ہیں، جو نئی آنے والی نسل ہے، اس کو استعمال کیا گیا، ان کے ذہنوں پہ اب ایک مثبت اثر پڑے گا کہ نہیں یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ باقاعدہ طور پر ایک دہشت گرد جماعت ہے، یا پھر باقاعدہ سیاست کے نام پہ صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف؟ میرے نزدیک یہ جماعت بن حیث الجماعت ایک دہشت گرد جماعت نہیں ہے، یہ میری سوچ ہے۔ صحیح، میری سوچ یہ ہے کہ اس میں کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں، اس کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ذہن کے ہیں، جو فسطائیت کا ذہن جن کا ہے، جو کہ چاہتے ہیں لوگوں کو استعمال کرنا۔ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یا وہ جو کریڈ دیتے ہیں، یا وہ کوئی سلوگن دیتے ہیں، تو وہ سلوگن ملک اور قوم کے لیے نہیں ہے، ان کی ذات کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ذات کے لیے یہ سب کچھ کر دیں تو پھر وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو، وار، اور میں کہتا ہوں پاور پالیٹکس۔ تو یہ پاور پالیٹکس کے جو کھلاڑی ہیں، ان سے بچنا ہے اور ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ کیا حاصل کر رہے ہیں اس میں سے، کیا وہ اپنی ذاتی انا کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا پاکستان کی بقا کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ That is the question which needs to be asked. بالکل، یہ سوال ایک بہت اہم ہے، اور یقینی طور پہ یہ آج انصاف کا بہت بول بالا ہوا ہے۔ 9 مئی کے مجرمان کو سزائیں جس طرح سے ہوئی، تمام تر کارروائی آگے بڑھی، فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، اور عوام کے لیے، عام ذہنوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ جس طرح سے ایک سیاسی جماعت ملک مخالف پروپیگنڈے کی طرف گامزن تھی، آج 9 مئی کے مجرمان کو باقاعدہ طور پر، قانونی طور پر سزائیں دے دی گئی ہیں۔ 9 مئی کے مجرمان کو سزائیں دی گئیں قانونی طور پر، تمام مجرمان کو سزا دی گئی، انصاف کا عمل پورا ہو گیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔